الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کی یہاں حاضری تعزیت کے سلسلے میں ہے۔ ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی بزرگ حاجی محمد دین بٹ صاحب قضاء الہی سے فوت ہوئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعزیت ان کے اہل خانہ سے کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعزیت اہل خانہ سے بھی اور پوری جماعت سے بھی کرنی چاہیے۔ پوری جماعت ان سے فیض یاب ہوتی تھی اور بہت بڑے جماعتی محسن تھے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام حسنات قبول فرما لے، اور جو بھی بشری لغزشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں۔ اللہ رب العزت جماعت کو اور تمام لواحقین کو ورثاء کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو تعزیت کے الفاظ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں۔ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ الفاظ آپ تعزیت میں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ امانت دی تھی، اللہ نے لے لی، اور اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا اچھا وقت مقرر ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہر شے اس کی مقدار اور وقت کا تعین اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی نبی علیہ السلام فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کی تلقین کرتے، اور اس مصیبت کے لائق ہونے پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی تلقین کرتے۔ ایک انسان کو جو بھی صدمہ پہنچتا ہے اور اگر وہ حقیقتاً صبر کر لے تو اللہ رب العزت اس صبر کا اجر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر۔ ان اصابت و سرا شکر، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، وذالک خیر اللہ، اور شکر اس کے لیے بہترین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر صدمہ یا تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وذالک خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو خواہ تکلیف لاحق ہو یا خوشی، مومن کا ہر معاملہ بہتری پر قائم ہوتا ہے، اور اس کی پوری زندگی صبر اور شکر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع کے لیے جو شریعت کی ہدایتیں ہیں انہیں اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیونکہ آپ یہاں جمع ہیں کچھ ساتھی، تو ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اس کے ذریعے ایک نصیحت پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ کو کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ویسے ہر حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے، مگر حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو یا کسی فرمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی، جس کا شرف عام احادیث سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، قال اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں، کہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، رحمت کا یا عذاب کا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر رحمت کی امید ہے تو اسے رحمت عطا فرماؤں، اور اگر صرف عذاب ہی عذاب ہے اور رحمت کی امید نہیں بلکہ نا امید ہے، مایوس، اس کے لیے عذاب ہے، پھر جو گمان کرو گے اسی کو پورا کر دوں گا۔ یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ ہماری روش کیا ہونی چاہیے، اور یہ جو لیل و نہار گزر رہے ہیں وہ کس کیفیت سے گزریں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ یا اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ؟ الایمان بین الخوف والرجاء، بہترین ایمان وہ ہے جو ان دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہو، اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایسا ایمان کیسے حاصل ہوگا کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو؟ اس کی ایک ہی صورت ہے، واللہ عالم، کہ ہمارا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، قرآن پڑھیں، نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھیں، اور قرآن و حدیث جو ہے وہ ان دونوں بنیادوں پر ہے۔ کہیں جنت کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کی رضا کا ذکر ہے، اس کے انعامات کا ذکر ہے۔ جب ایسے نصوص سامنے آئیں تو اس کی رحمت کی بنے، اس کی رحمت کی طلب کی دعائیں کیجیے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تلاوت قرآن کا ادب یہ تھا کہ اگر رحمت کی آیتیں آتی، جنت کی آیتیں آتی، آپ ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے، اور اگر عذاب کے نصوص آتے، اس کے غضب کے، غصے کے، تو آپ ٹھہر جاتے اور اس کے غصے سے پناہ طلب، اس کے عذاب سے پناہ طلب کرتے۔ یہ ہے دونوں کیفیت، جنت کا ذکر ہو، رحمت کا ذکر ہو تو رحمت کا طمع اور امید اور دعائیں شروع ہو جائیں، اور جہنم کا ذکر آ جائے، اس کے عذاب کا ذکر آ جائے، اس کے غضب کا ذکر آ جائے، تو اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اس سے پناہ طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، میرے گناہ معاف۔ تو یہ ایک جو تعلق ہے مستقل اگر قائم رہے، اور قائم رہنا چاہیے، تو واقعتاً یہ ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہوگا، کبھی رحمت اور کبھی غضب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی کیفیت غالب ہو؟ ایک ہے رحمت کا پہلو اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب کا پہلو۔ کس کیفیت کو غالب رکھے؟ اسی کیفیت کو جس کو شریعت نے غالب رکھا، جس کو کتاب و سنت نے غالب رکھا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب کتابا
فہو عنده فوق العرش، اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، آپ تقدیر سمجھ لیں، لوح محفوظ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود۔ اس کا ایک مضمون یہ ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا معاملہ بندوں کے ساتھ رحمت کا، اور بندے اگر اپنی حرکتوں سے، اپنی بدعقیدگی سے، اپنے اعمال سے اس کی رحمت کی قدر نہ کریں تو اس کے غصے کی باری آ جائے گی۔ تو شریعت نے رحمت کی جانب کو غضب کی جانب پر مقدم رکھا ہے۔ اب دیکھیں، جو فترۃ الرسل کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اب کوئی رسول نہیں آ رہا، 600 سال گزر گئے، اور معاشرہ تاریکی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ہر گناہ ہو رہا تھا، شرک بھی، بدعت، خرافات اور بدعمالیاں، ڈاکے، زنا، قتل و غارت گری، ناچ گانے کی محفلیں، ہر گناہ ہو رہا تھا۔ مانا اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیجتا تو عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہ عربهم وعجمهم، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا، کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، کسی کا عمل ٹھیک نہیں تھا، عربی ہو یا عجمی ہو، سب نے۔ تو عذاب کی حجت قائم ہو چکی، مگر اللہ نے کیا کیا، جو اس کا نظام ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے، اللہ نے عذاب نہیں دیا بلکہ رسول بھیج دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، سراسر رحمت، دین رحمت۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ و نبی الملحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں اور میں توبہ کا نبی ہوں اور تلوار کا نبی بھی ہوں۔ تین چیزیں، پہلے رحمت ہے، دین پر چلو گے رحمت ہی رحمت، پھر توبہ ہے، گناہ ہوتے ہیں، معصیتیں، توبہ کر لو۔ اگر دین پر بھی نہیں چلتے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر تلوار ہے، نبی الملحمہ، پھر میں جہاد کا نبی ہوں، پھر تلوار چلے۔ تو رحمت کا معاملہ مقدم ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ فرشتوں کی دعا قرآن نے ذکر کی، ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، اے اللہ تو ہر شے پر حاوی ہے باعتبار رحمت اور علم، یعنی جہاں جہاں علم وہاں تک تیری رحمت۔ یہ سوچ اپنے اندر رکھو کہ رحمت کا معاملہ مقدم ہے، اس کی رحمت کا طمع، اس کی رحمت کی امید۔ انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ حجاج ابن یوسف قاتل، ایک قتل پر قرآن نے دائمی جہنم کی وعید سنائی، آیت موجود ہے، ایک قتل پر دائمی جہنم۔ اور حجاج ابن یوسف تو اس کی بربریت کے، اس کی سفاکیت کے، اس کے ظلم کے سینکڑوں قصے ہیں۔ جب اس کا وقت موت آیا تو اس کی زبان پہ الفاظ کیا تھے کہ یا اللہ دنیا کہتی ہے کہ حجاج کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ قاتل ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، یہ دنیا کہتی ہے حجاج کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت۔ کس کی بات مان؟
دنیا یہ کہہ رہی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے، تو اصدق القائلین، تو اس سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ تو اس کی رحمت کی امید۔ شریعت نے بتایا ہمیں، نبی علیہ السلام ایک جہاد میں تھے، کچھ کفار قیدی مشرکین، ان میں سے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، چھوٹا سا شیر خوار دودھ پینے والا، اس کو تلاش کر مل نہیں رہا، جو بچہ نظر آتا ہے چھوٹا اس کو اٹھا کے دیکھتی ہے، اس کا نہیں ہے، پھر نیچے رکھ دیتی، آخر اس کو بچہ مل گیا، بڑا اس میں اضطراب تھا۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ صحابہ کرام کو سمجھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ سوچا اس منظر کے حوالے سے کچھ صحابہ کو سمجھا دیں، نصیحت کر دیں، امت کے لیے پیغام چھوڑ دیں۔ فرمایا دیکھ رہے یہ منظر، یہ عورت اس کا بچہ کھو گیا، تلاش کر رہی ہے اور اب مل گیا، کتنی مطمئن مسرور ہو چکی۔ اترونها طارحۃ ولدها فی النار، اب مجھے بتاؤ کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ عرض کیا کہ نہیں، اس کی ممتا دیکھیں، اس کی تڑپ دیکھیں، کیسے ڈال سکتی؟ فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، جو شفقت اور پیار اس ماں کے دل میں اپنے بچے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندے سے۔ یہ اس کی رحمت کا معاملہ۔ تو قطعاً مایوس نہیں ہونا، بڑے سے بڑے گناہ ہوں۔ حجاج کا معاملہ آپ نے سن لیا، بنی اسرائیل کا 100 افراد کا قاتل، اللہ نے بخشا یا نہیں بخشا؟ رحمت کی ایک حرص پیدا ہو گئی، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہے کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، رہنمائی کرو میری۔ رہنمائی مل گئی، ایک عالم دین سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی۔ پہلے ایک راہب نے گمراہ کر دیا تھا کہ ان لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی، تو جہنمی، اس کو بھی قتل کر دیا، اس 100 قتل پورے ہو گئے۔ اور صحیح ایک عالم نے رہنمائی دی اللہ تعالیٰ کے علم کی روشنی میں کہ کوئی طاقت تیرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیچ میں حائل نہیں، تیری توبہ قبول ہوگی، توبہ کر لو، اور ایک فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں صالحین آباد ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ جا ملو، ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ کا ذکر ان کے ساتھ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہیں سے روانہ ہوگی۔ قصہ آپ جانتے، اس کی رحمت کا معاملہ، یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ واللہ للہ افرح بعبادہ من توبۃ احدکم، تم میں سے کوئی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ رحمت کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی یہ توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار بندے سے خوش ہوتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، تو اس سے بڑا رحمت کا سہارا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ افرح عربی قواعد کی روح سے اسم تفضیل صیغہ ہے، اس کا معنی سب سے بڑا، افعل کے وزن پر، اللہ اکبر، یہ وہی وزن ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور افرح کا معنی سب سے زیادہ خوش ہونے والا۔ کس چیز سے؟ بندے کی توبہ سے۔ فرمایا کہ کوئی جنگل میں ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس پہ اس کا کھانا ہو، پانی ہو، اب وہ موت کا انتظار کر رہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اچانک اونٹ سامنے آ گیا، کتنا خوش ہوگا؟ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی۔ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، یہ تیسرا جملہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرے گا، کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ، یہ ذکر کے کلمات جب پڑھو گے
تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، اللہ آپ کے ساتھ۔ اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کیسے کرے گا؟ اگر تنہائی میں کرو گے میں بھی تنہائی میں کروں گا، اگر لوگوں کے بیچ میں کرو گے تو میں فرشتوں کے بیچ میں کروں گا، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا خوبصورت تعلق، ذکر پر اللہ ساتھ ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ بلکہ بعض کلمات اذکار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے، مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ سلسلہ حدیث صحیح میں ایک حدیث شیخ البانی لائے، اس کو صحیح بھی کہا انہوں نے، اس کی صحت کو ثابت کیا۔ بندہ ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر کلمے پر صدقتہ کہہ رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ میں صدقتہ، سچ بول رہے تھے، الحمدللہ صدقتہ، لا الہ الا اللہ صدقتہ، اللہ اکبر صدقتہ۔ ذکر پورا ہو گیا، ایک دفعہ کیا، 100 دفعہ کیا۔ اب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، 4 کلمات۔ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، رزق کی وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمے پر جواب دے دے، قد فعلت، ٹھیک ہے میں نے کر دیا، ٹھیک ہے میں نے کر دیا۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، قد فعلت بخش دیا، ورحمنی رحم فرما، قد فعلت کر دیا۔ ہر کلمے پر جواب مل رہا۔ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ۔ بعض کلمات، بعض اذکار ایسے ہیں اللہ ہر کلمے پر جواب دے رہے۔ سورہ فاتحہ ہر آیت پر جواب ملتا ہے نا، حدیث میں صحیح مسلم کی، ہر آیت پر جواب مل رہا۔ یقیناً یہ اس کی رحمت کا ظاہر ہے، یہ اس کی رحمت کے نشانات ہیں، اور اس کی رحمت کی طلب بھی ہو، حرص بھی ہو، اور ہمیشہ جو ایمان جو ہے اس کی رحمت کے ساتھ مقرون ہو۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایک امید کا پہلو، ایک خوف کا پہلو، دونوں کے بیچ میں انسان کا ایمان رہے، رحمت کا ذکر ہو، رحمت کا چرچا ہو تو اس کا طمع ہو، اس کی حرص اور اس کی امید ہو، حصول رحمت کی دعائیں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے رحمتک ارجو، تو یہ رحمت کی امید ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے اپنی رحمت سے کاٹ کر ایک لمحے کے لیے بھی میری ذات کے سپرد نہ کر دینا، رحمت کا سہارا قائم رکھنا۔ اور اگر عذاب کا خوف ہو تو اس کے عذاب سے ڈرا جائے، جہنم کا خوف ہو، جنت کا سوال ہو، جہنم سے پناہ طلب کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جو بندہ ایک مجلس میں 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگ لے، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اپنی زبان میں کہہ دو یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، 3 دفعہ کہہ دے، جنت خود بول پڑتی کہ یا اللہ تو اسے عطا فرما دے، میرا داخلہ دے دے، اسے اس کی دعا قبول کر لے۔ اور اگر 3 بار جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم بول پڑتی کہ یا اللہ اسے میری پناہ دے دے، مجھ سے پناہ میں لے لے، اسے بچا لے مجھ سے۔ تو یہ کیفیت ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نصوص پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق دے جن اعمال میں اللہ کی رضا ہے، ایسے اعمال سے بچائے جو اللہ کو ہم سے ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو دور کر دے، رحمت کا سہارا ہو، رضا اور محبت کا طمع ہو، اور اس کی رحمت کی امیدیں قائم ہوں۔ اور اللہ رب العزت ہمارے بزرگ محترم حاجی محمد دین بٹ صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ تعالیٰ بشری لغزشیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما دے، جو بھی پسماندگان اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔